السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ایک ایسا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو یقیناً ہر آدمی کے لیے بہت ہی اہم ہے، چاہے وہ آدمی امیر ہو یا غریب، لڑکا ہو یا لڑکی، بوڑھا ہو یا جوان، کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ یہ چیز ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان نظر آتا ہے۔ اب یہ پریشانی بہت طریقے کی ہو سکتی ہے، چاہے یہ پریشانی انسان کے لیے اولاد کے نہ ہونے کی ہو، چاہے یہ پریشانی انسان کے لیے نوکری کا مسئلہ بن رہا ہو، چاہے یہ پریشانی میاں اور بیوی کے درمیان کے تعلقات کا مسئلہ بن رہا ہو کہ ہمیشہ ان کے درمیان چپکلش ہوا کرتی ہے اور اختلافات رونما ہوا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے مال و دولت کے حصول کا معاملہ ہو، چاہے یہ پریشانی صحت اور تندرستی کو لے کر کے ہو رہا ہو، چاہے یہ پریشانی منصب اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہو رہا ہو، یا اس طرح کے اور بھی دوسری پریشانیاں انسان کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہر آدمی ان تمام پریشانیوں کو کس طریقے سے حل کر سکتا ہے، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو خوش ہونے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے، یہ چیز بہت ہی ضروری ہے، ہمیں سمجھنے کی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے، رب العزت کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اپنے ساتھ ملانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکلات کے حل کرنے میں لگا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو، تمام ذہنی تناؤ کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں دور ہو سکتی ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرتا رہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری مدد میں لگ گیا تو کیا ہماری پریشانی باقی رہے گی؟ ہمارے اندر جو ڈپریشن کے ہم شکار ہیں، کیا وہ چیز ہمارے اندر پائی جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں پائی جائے گی، یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں بیٹیاں پائی جاتی ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے کے لیے ان کے ماں باپ پریشان حال ہیں۔ آپ ان کی بیٹیوں کے رشتہ لگانے کے لیے آپ کوشش کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ اس طریقے سے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین اس عظیم کام سے خوش ہو کر کے آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، تمام مسائل کو اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ آپ کے بچوں کے لیے جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک لخت ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، اگر کسی آدمی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اگر کسی آدمی نے آپ کو گالی دی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے گالی مت دیجیے۔ اگر آپ اس کی غیبت نہ کیجیے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اوپر چشم پوشی کیجیے، پردہ کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے
تو ایسی صورت میں یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر اعتبار سے خوش رکھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دیکھیں کتنی اچھی بات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اگر آپ کسی شخص کے عیب کو جانتے ہیں، کسی پریشانی کو جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے اس چیز کو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کیا، اس کی پردہ پوشی کی اور چشم پوشی کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی ایسے انسان کی فرمائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی یہ ہیلپ، آپ کا یہ تعاون، آپ کی یہ مدد بہت ہی زیادہ کارگر ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیوں کو، آپ کی تمام ذہنی الجھنوں کو اللہ رب العالمین بڑی آسانی کے ساتھ آپ سے دور کرتا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ انہی اعمال خیر کے ذریعے سے اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔